انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضاہی و تسلیما وامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا کا میدان ہے، میرے مولا تنہا ہے، میرے مولا غربت کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ میرا مولا حسین صبح سے عصر تک لاشیں اٹھا رہا ہے، کبھی اون و محمد کا، کبھی قاسم کا، کبھی علی اکبر کا۔ میرا مولا غربت کی آواز لگا رہا ہے۔ میں جانتی ہوں آج عاشورہ کا دن ہے، کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی ہر آنکھ گریہ کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا حسین جب جناب علی اکبر کے لاشے پر آئے، سید الشہداء میرا مولا حسین کے لاشے پر آئے، روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آواز دی، کہا یہاں حسین کون ہے؟ کچھ لوگوں نے اشارہ کیا، مقتل میں ایک لاشے سے برچھی نکال رہا ہے، اس کا نام حسین ہے۔ آنے والے شخص نے کہا اس کا نام حسین ہے؟ اشارہ کرنا تھا کہ ایک مرتبہ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اس نے سوال کیا کیا آپ ہی حسین ہیں؟ کہا ہاں میں حسین ہوں۔ کہا میں آپ کی بیٹی صغرا کا خط لایا تھا، لیکن جو اس نے حال بتایا تھا وہ آپ کا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا تڑپ گیا، ایک باپ تڑپا، کہا کیا کہا تھا میری بیٹی نے؟ کہا میرے باپ مسند نشین ہوں گے، دائیں طرف میرا چچا عباس کھڑا ہوگا، بائیں طرف میرا بھیا علی اکبر کھڑا ہوگا، میرا خط میرے بابا کو دینا اور کہنا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب علی اکبر کی شادی کریں گے تو مجھے ضرور بلائیں گے۔ ایک مرتبہ حسین تڑپ گئے، کہا لاؤ مجھے خط دے دو، کہا مجھے خط دے دو۔ میرے مولا نے خط لیا، خط لے کر علی اکبر کے سینے پہ رکھ دیا۔ ایک مرتبہ لاشا تڑپا، کہا اس قاصد سے حسین نے کہ یہ خط واپس لے جاؤ، میری بیٹی صغرا کو دے دینا۔ کہا خط لانے والے نے مولا جواب کیا دینا ہے؟ کہا یہ خط لے جاؤ، خط پر لگا ہوا خون صغرا کو جواب مل جائے گا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ ارے میرے مولا جب مقتل میں اکیلے رہ گئے تھے نا، اور جب لشکر یزید کے پاس جانے والے تھے تو میرے مولا کی 3 رخصتیاں ہیں، 3 لوگوں کے پاس گئے تھے میرے مولا۔ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں اور ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ میرے مولا پہ گریہ ضرور کیجیے گا۔ میرے مولا بڑے غریب ہیں، میرے مولا بڑے مظلوم ہیں۔ ایک مرتبہ سید الشہداء خیمے میں آئے،
ایک خیمے میں میرے مولا حسین آئے. جانتے ہیں کس کا خیمہ ہے؟ یہ سید السجاد عابد بیمار کا خیمہ ہے. ایک چٹائی پر میرا عابد پڑا ہوا ہے. میرے مولا آئے، دایاں بازو پکڑا، ایک مرتبہ کہا بیٹا میں اسرار الحجاب سونپنے آیا ہوں. امام سجاد کہتے ہیں میں نے بابا کو ایک مرتبہ دیکھا، میں نے دیکھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک لہو لہان ہے. میری غیرت نے گوارا نہیں کیا. کہا بابا، میں نے کہا آئین عامل عباس. بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ کہا میرے مولا نے بیٹا عباس قتل کر دیے گئے. امام سجاد کہتے ہیں میرا بھائی قتل کر دیا گیا. کہا بابا این علی اکبر، میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا بیٹا ساجد، کہا بیٹا سید الساجدین کب تک پوچھتا رہے گا؟ میں کب تک بتاتا رہوں گا؟ کہا بیٹا مردوں میں یا تو بچا ہے یا چند لمحوں کا میں مہمان ہوں. کہا ایک مرتبہ میرے مولا نے، سید الساجدین نے آواز لگائی پھوپھی اماں میرا عصا لے کے آؤ، میری تلوار لا کے دو. میرے مولا حسین نے کہا بیٹا تلوار کیوں چاہتے ہو، عصا کیوں منگاتے ہو؟ کہا تلوار سے آپ کا دفاع کروں گا، اور عصا اس لیے چاہیے کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے. اجرکم اللہ. کہا بیٹا سید الساجدین تجھ پر احترام ساقط ہے، تیرا امتحان زیادہ بڑا ہے، ایک مرتبہ یہاں پر آرام کر. ایک مرتبہ حسین نکلے. کہا اے زینب، اے ام کلثوم، اے رباب، اے رقیہ، اے سکینہ، میرا آخری سلام، الوداع الوداع. بس ایک مرتبہ ودا کیا، سب بی بی سے ملے. کہا زینب میرا پرانا لباس لا دو تاکہ میری شہادت کے بعد میرے جسم سے لباس نہ اتارا جائے. یہ جملہ کہا میرے مولا نے. بہت ہی پھٹا پرانا لباس پہنا. جب خیمے سے باہر نکلنے لگے ایک مرتبہ زینب نے آواز دی. کہا بھیا رک جائیے. کہا میرے مولا نے کیا بات ہے؟ کہا بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی. کہا زینب نے کہ بھیا ذرا اپنے گریبان کو تو کھولیے. میرے مولا نے بہن کے کہنے پر گریبان کو چاک کیا. جب جناب زینب نے گلے کے بوسے دینا شروع کیے، جب گلے کا بوسہ دینے لگے تو کہا میری ماں نے وصیت کی تھی کہ زینب جب حسین آخری مرتبہ ملنے آئے نا تو میری طرف سے گلے کا بوسہ دینا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کہا زینب نے یہاں خنجر چلنا ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا زینب ذرا اپنی کلائیوں کو تو دینا. بی بی نے کلائیاں دے دی. مولا نے ایک مرتبہ چادر کو ہٹایا، کلائیوں کے بوسے دیے. کہا بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا نے وصیت کی تھی
علی مرتضیٰ نے وصیت کی تھی، او حسین جب زینب سے آخری مرتبہ ملنا تو کلائیوں کا بوسہ ضرور دینا، ان میں رسیوں نے بندھنا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس 2 جملے اور سن لیں، بس 2 جملے۔ ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلے، روایت کے الفاظ ہیں کہ حسین نے پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر حسرت کا نعرہ لگایا، کہا او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او آنو محمد، میں نے تم سب کو گھوڑے پہ سوار کرایا تھا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک بی بی برقعے میں باہر نکلی، بھائی کا بازو پکڑا، کہا بھیا میں سوار کراؤں گی زینب کے ہوتے ہوئے، آپ غربت کا نعرہ بلند مت کرنا۔ واہ مصیبتا، واہ حسینہ۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے گھوڑے پر سوار کرایا، جب میرا مولا ذوالجناح پہ سوار ہوا نا، کہا زینب تم اندر چلی جاؤ، خیمے میں چلی جاؤ۔ جناب زینب اندر چلی گئی، ایک مرتبہ اپنے ذوالجناح کی ایڑ لگائی، لگام فرس کو ہاتھ دیا، لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرے بھائی بیٹے میرا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور تھا، بول نہیں سکتا تھا، سر کو جھکایا، مولا نے قدموں کی طرف دیکھا، ایک 3.5 برس کی بچی قدموں سے لپٹی ہوئی تھی، میرے مولا پھر ذوالجناح سے نیچے اترے، بچی کو سینے سے لگایا، بڑی زور سے سینے سے لگایا، کہا سکینہ کیا بات ہے؟ کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ارے میں کہوں گی سکینہ بابا مقتل میں جا رہے ہیں۔ کہا مولا نے بیٹی پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا بابا اب مجھے پیاس نہیں لگتی ہے، جو بھی پانی لینے جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے، بھیا علی اکبر گئے نہیں آئے، چچا عباس گئے نہیں آئے، بابا مت جائیے۔ کہا بیٹی قضاء الہی یہی ہے، یہی ہے خدا کی رضا، بیٹی خدا سے وعدہ ہے، میں نے خدا سے وعدہ پورا کرنا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سکینہ نے ایک جملہ کہا، بابا اگر جا رہے ہیں تو بابا بیٹیوں کا بھی تو حق ہوتا ہے نا، اور بیٹوں کا بھی وصیت میں۔ بابا اکبر کو تو آپ ساتھ لے گئے، بابا اصغر کو بھی ساتھ لیے جا رہے ہیں، بابا میرے حصے میں کیا آیا؟ ارے میرے مولا نے خاک کربلا اٹھائی، بی بی سکینہ کے سر میں ڈال دی، کہا بابا نے یہ کیا کیا؟ کہا میرے مولا نے بیٹی تیرے حصے میں اسیری آئی ہے، تیرے حصے میں یتیمی آئی ہے، تیرے حصے میں شام کی قید آئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ مولا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مولا نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی، میدان کربلا میں اترے،
ایک مرتبہ ذوالفقار کا جلوہ دکھایا، سارا میدان کربلا کانپنے لگا، آدم سے خاتم تک سب انبیاء کی روحیں آ گئیں، ساری ارواح دیکھ رہی تھی، سب کہہ رہے تھے آفرین حسین، آفرین حسین، ایسی کسی نے جنگ نہ کی تھی۔ علی مرتضیٰ نے کہا اے میرے لال، میری تھی یہ ذوالفقار، مجھے تو نے یہ آج بتایا کہ کیسے لڑا جاتا ہے۔ جناب سیدہ کھڑی تھی، ذوالجناح پر سوار تھے حسین، چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے، ایک لمحہ ایسا آیا، آسمان سے آواز آئی او حسین پلٹ آ اپنے رب کی طرف۔ میرے مولا نے ذوالجناح کو روکا، ذوالفقار کو نیام میں رکھا، جب گھوڑے سے اترنے لگے زلزلہ آنے لگا، جناب زینب کبریٰ خیمے سے باہر نکلی، کہا او ذوالجناح میرا بھائی تیری پشت پر ہے۔ ذوالجناح نے کہا نہیں بی بی میری پشت پر نہیں ہے۔ بی بی تڑپی، ایک مرتبہ ایک ٹیلے پہ چڑھی، آواز دی او زمین کربلا کیا میرا بھائی تیری پشت پر ہے؟ زمین کربلا نے کہا نہیں ابھی میری پشت پر نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا بلند ہو جا، زمین سے کہا بلند ہو جا، وہاں حسین مقتل میں تھے، کہا زمین سے نیچے ہو جا، جہاں حسین تھے زمین نیچے ہو گئی، جہاں بی بی زینب تھی زمین بلند ہو گئی۔ ایک مرتبہ بی بی نے دیکھا کوئی آدمی آگے بڑھا، دیکھا کہ چاروں طرف سے مجمع ہے، تیر چل رہے ہیں، بی بی نے آواز دی انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ مولا نے کہا زینب واپس خیمے میں چلی جاؤ۔ ایک مرتبہ چاروں طرف سے سب کہنے لگے کوئی آگے بڑھو، کوئی حسین کو ذبح کرو، کسی میں ہمت نہ تھی، کوئی نہیں آگے بڑھتا تھا، کوئی نہیں حسین کے پاس آتا تھا۔ عمر سعد نے کہا خولی آگے بڑھ، کہا خولی نے نہیں مار سکتا، حسین کی ہیبت و جلال اتنی تھی۔ حرملہ آگے بڑھا، حرملہ آگے جا، حرملہ نے کہا میں نہیں مار سکتا۔ ایک مرتبہ شمر نے خنجر نکالا، ایک مرتبہ آگے بڑھا، حسین کے سر سے امامے کو اتارا، پست گردن پر تلوار چلائی، جناب زہرا نے دامن بچھایا، حسین کے سر کے نیچے رکھا، ارے شمر رک جا، میں نے چکیاں پیس کر پالا تھا، ہاتھوں کے نیچے رکھا، تلوار چلی، بی بی نے حسین کو ہاتھوں میں لے لیا اور ایک صدا آئی، میں نے چکیاں پیس کر پالا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔